बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के सियासी, अदालती और इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर। 3 खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान के इस 76-77 साला तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड है, जो IMF है, उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामला तक रसाई जो है वो दे दी गई है। आज IMF के डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याह्या खान अफरीदी से मुलाकात की है और पाकिस्तान के जो अदालती मामलात हैं या फिर जो इश्यूज चल रहे हैं निज़ाम इंसाफ से मुतालिक, उनके ऊपर गुफ्तगू की है। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ है, मामला क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, वो बताएंगे। इमरान खान ने चंद दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी, अमीनुद्दीन साहब जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनको ख़त लिखा था। ख़त के अंदर दस्तावेज़ात, वीडियोज़ भी भिजवाई थी। उस ख़त के ऊपर एक्शन हुआ है और ये एक्शन क्या आज खुद नोटिस की तरफ जा रहा है या फिर नहीं लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई शुरू हो गई है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी बताएंगे। और साथ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में हुई है और इस केस में तहरीक इंसाफ ने जवाबात जमा करा दिए हैं। केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मार्च 2024 से ज़ेर इल्तवा हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तीसरी मरतबा करवाए, लेकिन इन इंतखाबात को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए थे और जो बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर या इलेक्शंस में, और तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, वो सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई वाजबी किस्म के, जिसके कोई आप कह सकते हैं कि जो हकीकत के ऊपर मबनी या जो लॉजिकली जो बात है, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो इल्ज़ामात थे वो उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया तहरीक इंसाफ ने। फिर जब जवाब के बाद कुछ और दस्तावेज़ात मांगी थी और वो दस्तावेज़ात तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी थी, तो फिर तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर एक रेड किया जाता है पुलिस और FIA की जानिब से, और उसमें PTI का तमाम तर जो दस्तावेज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, CPUs तक, वो सारे उठा कर ले लिए जाते हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ को वो जो इंटर पार्टी इंतखाबात और बाकी जो मामलात थे, वो जो प्रोसेस था, मिसाल के तौर पर नॉमिनेशन पेपर्स कब जमा हुए, किस किस के नॉमिनेशन पेपर जमा हुए, किस किस की फीसेस जमा हुई हैं, वो सारा प्रोसेस जो उसके अंदर आना था वो जो है वो उठा लिया गया। और PTI का ये कहना है कि जब तक वो चीज़ें नहीं आती तब तक हम जो एतराज़ात और इल्ज़ाम हैं उनका जवाब नहीं दे सकते। तो आज भी बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार, चाबी वाले खिलौने जिनको कहा जाता है PTI की जानिब से, अकबर एस बाबर और बाकी दरख्वास्त गुजार जो अकबर एस बाबर के करीबी लोग हैं, वो भी इस समाअत के अंदर मौजूद थे। और इस समाअत में बैरिस्टर गौहर ने जो दरख्वास्तें हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, उनके ऊपर जो है वो अपना जवाब जमा करा दिया। और एक बार फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सदा की कि आप FIA को डायरेक्शन जारी करें कि जो हमारा मवाद उन्होंने उठाया है वो हमें फराहम कर दें, ताकि वो इलेक्शन कमीशन तक हम फराहम कर सकें और इस मामले को इख्तिताम तक ले जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी, कोई डायरेक्शन जारी नहीं की। अलबत्ता अगर कोई आज का मुख्तसर या फिर तहरीरी फैसला जारी किया जाता है तो उसके अंदर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI की क्या इस इस्तदा को रिजेक्ट कर दिया है या फिर एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि तहरीक इंसाफ को अभी तक बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मिलने के बावजूद भी सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन कमीशन उनके इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दूसरी बड़ी और अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, अदालती तारीख़ में IMF की रसाई हुई है। और इस रसाई में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। IMF का जो डेलीगेशन है उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से कुछ तजावीज़ दी हैं
اور نیشنل پالیسی جوڈیشل پالیسی میکنگ ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو رسائی ہے وہ انٹرنیشنل ادارے کی ہو رہی ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں، جب آپ کے پاس رول آف لا کی سچویشن خراب ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ہو رہا، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جب یہ پتہ ہو کہ کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، تو جو ججز کے خطوط ہیں، عمران خان کی موومنٹ ہے، خطوط ہیں، اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں آئی ایم ایف سے بھی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف ظاہر ہے پاکستان کے اندر سارے چیزوں کو کنٹرول مانیٹر کرتا ہے۔ کنٹرول سے مراد یہ کہ فائنانس دیتا ہے آئی ایم ایف، ان کے معاہدوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ان کے معاہدے کہیں عدالتی معاملات کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے، یا پھر جو وہ فائنانسنگ کر رہے ہیں کیا ان فائنانسنگ کی وجہ سے کیا ان کی ریکوری بھی ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گی۔ تاہم اس ملاقات کے فوری بعد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ خان افریدی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹرز کے ساتھ جو ان کو کور کرتے ہیں وہ ملاقات کی اور غیر رسمی گفتگو کی اور وضاحت دی۔ انہوں نے کہا کہ آج آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کی تو انہیں بتایا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ حیران کن طور پر وہی عدلیہ کی آزادی یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کو مقننہ یا انتظامیہ کنٹرول نہیں کر سکے گی، لیکن چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ساری تفصیلات بتائیں، آئی ایم ایف کے وفد کو انہوں نے کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کے ایجنڈے کا بتایا اور کہا کہ ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں۔ وفد نے کہا کہ ہم معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جواب دیا، اس پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے تجاویز دی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس ملاقات، یہ چیز ایسی ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ جو ملاقات ہے آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کا وزارت خارجہ کے ساتھ، وزارت داخلہ کے ساتھ، وزارت خزانہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں، گفت و شنید یا پھر یوں کہیں کہ بات چیت چلتی رہتی تھی۔ اسٹیٹ بینک کے معاملات ہوں یا پھر ہم نے خبریں سنی کہ یہ ڈیفنس کے معاملات کے اندر بھی گھس رہے ہیں، اور اب جوڈیشل سائیڈ کے اوپر بھی جا رہے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ایک 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جو پاکستان کا ایک آزاد عدلیہ کا ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ اب عدلیہ جو ججز ہیں وہ حکومت اپنی مرضی سے لگا رہی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق ہوں یا پھر جو دیگر معاملات ہوں وہاں پر بھی ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو 1 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس ملاقات کے اوپر راضی ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ہم سے ملاقات نہ کریں، بلکہ آپ وزارت قانون و انصاف سے ملاقات کریں، اٹارنی جنرل سے ملاقات کریں، وفاقی حکومت سے ملاقات کریں، پھر آپ ہمیں جو چیز ہے وہ بھجوائیں، پھر ہم اس کا جو وزارت قانون و انصاف ہے وہ آپ کو فراہم کرے گی۔ لیکن شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زائد حکومت سے ملاقات کرنے کی بجائے وائسرائے کی طرح آئی ایم ایف کے وفد نے کہا کہ اب تو آپ ہمارے غلام ہیں، ہم چیف جسٹس سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے آج کے اس ملاقات میں یہ بھی کہا کہ جو جوڈیشل پالیسی، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ ہے، اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی بلایا ہے ان کی ٹیم کے ساتھ، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی بلایا ہے کہ اس حوالے سے آپ اس تجاویز دیں تاکہ جوڈیشل پالیسی بنائی جائے، اور ہم سب کا ملک ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کام کریں گے۔ جو سب سے اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کی میں نے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا کہ عمران خان کے خط کے اوپر چیف جسٹس جناب یحییٰ خان افریدی صاحب نے ایکشن لیا ہے۔ وہ ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے بہت سارے خطوط آتے ہیں، مجھے ایک خط عمران خان صاحب کا بھی آیا، اور وہ جو خط ہے وہ میں نے 1 ہفتہ لگا، کچھ مصروفیت بھی تھی، تو 1 ہفتے میں نے وہ خط پڑھا، اس خط کے ساتھ USB بھی ہے، کچھ ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ہے یہ 184(3) آئین کا آرٹیکل ہے 184(3) یعنی کہ از خود نوٹس۔ پہلے از خود نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان لیا کرتے تھے، پھر یہ جو
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس کو دے دیا گیا. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو آئینی بینچ کی ہے اب یہ اختیار اس کو دے دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کے خط کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، البتہ یہ معاملہ 184(3) کا ہے، یعنی کہ از خود نوٹس کا ہے، اس لیے جوڈیشل جو کمیٹی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی اس کو بھجوا دیا ہے، اور اب وہ کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ کیا از خود نوٹس لینا بنتا ہے یا پھر نہیں لینا بنتا، کہاں لیں گے، اگر لے بھی لیا تو فارغ کر دیں گے. عدلیہ میں اختلافات کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے جناب چیف جسٹس سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرانی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. خط لکھنے والے ججز کو انتظار کرنا چاہیے تھا، ہمیں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا. خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا. انہوں نے شکوہ کیا کہ چیف جسٹس کو لکھا جانے والا خط مجھے ملنے سے پہلے میڈیا کو پہنچ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ چیف جسٹس کی دوڑ میں اب بھی شامل ہیں، جب وقت آئے گا تو ان کا نام چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے زیر غور ہوگا. تو یہ تھا آج کا ویلاگ، یہ تھی آج کی خبریں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.